اگر دماغ اپنا بنیادی مسلمہ اللہ کو بنا لے تو پھر دماغ کا کام ہے اسے سجانا بنانا، اسے تفصیل دینا، اور اس کو جو ہے اس سے حاصل ہونے والی روشنی کو لا علمی کے تمام اندھیروں کے خاتمے کا واحد ذریعہ بنانا، چاہے لا علمی کا تعلق دنیا سے ہو، اپنے نفس سے ہو، یعنی معمول کی علمی سرگرمیاں وہ اس نور کی رہنمائی میں، اس نور کے دائرے میں رہتے ہوئے چیزوں کے انکشاف کی جد و جہد کرنا۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی اپنے ایمان میں سنجیدہ ہو، سچا ہو، اور اسے اپنے ایمان پر ایک ذہنی اطمینان ایسا میسر ہو کہ اس کے تمام معلومات یا اس کی تمام علمی، فکری اور تخیلی سرگرمیاں جو ہیں وہ اس سے زندہ نسبت سے محروم رہ جائیں۔ یہ مطلب ممکن ہی نہیں ہے۔ آدمی میں ہر چیز کی ایک قدر متعین ہے اس کے ذہن میں، اس قدر کے مطابق وہ چیز دوسری چیزوں کے ساتھ ذہنی ربط میں شریک رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ذہن اپنی ہر سرگرمی کو بگننگ سے اینڈ تک ایک نئے راستے اور ایک نئی منزل کے لیے جاری کرتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ذہن نامعلوم آغاز اور بالکل نامعلوم اختتام سے مناسبت نہیں رکھتا۔ اس کے لیے آغاز ایک بنیادی مسلمہ ہے، چلنے کا سارا پروٹوکول اور سارے آداب اور شرائط یہ اس کے اندر اپنی کلیت کے ساتھ ہیں، اور کہیں پہنچنا ہے تو کہیں جو ہے جہاں پہنچنا ہے وہ چاہے کمتر درجے کا مقصود ہو، چاہے برتر مرتبے کا مطلوب ہو، اس کا مرتبہ طے کرنے والا ذوق اور فہم اور شعور اسے پہلے سے حاصل ہوتا ہے۔ آدمی لاہور سے گزرنے والے کا سفر لاہور سے لندن کے سفر کی طرح نہیں کرتا۔ اب اس میں کیا ہوا، ہمارے ساتھ جو بہت بڑا ہماری کند ذہنی کا جو بہت ہی بڑا سبب ہے، جس کو ہم کلینکلی بھی جیسے دیکھ سکتے ہیں، اسے جانچ سکتے ہیں اپنے ذہن کی، وہ بالکل گراوٹ اور بالکل جیسے بے مایگی اور افلاس، یہ مسلم ذہن کی اب پہچان بنتی جا رہی ہے۔ تو اس کا اگر ہم سبب ڈھونڈیں تو صرف یہ کہ ذہن جس ہائر سیریسنس اور جس کمٹمنٹ سے چلتا ہے، اس ہائر سیریسنس اور تقریباً ایبسلیوٹنس رکھنے والا جو کمٹمنٹ ہے، وہ اگر اس کے ساتھ اس سے ذہن باخبر تو ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ زندہ تعلق رکھنے میں ناکام ہے۔ اگر اس کے بنیادی آئیڈیاز اور گولز اس کے اندر مسلسل جو ہے وہ حالت شادابی میں نہیں ہیں، یہ انہیں اپنی تمام سرگرمیوں سے شاداب کرتا رہتا ہے۔ یعنی ذہن کا سب سے بڑا مقصود ہے کہ وہ آئیڈیا آف بینگ، آئیڈیا آف نوئنگ، ان دونوں کو سیراب رکھے۔ اس کی ساری سرگرمیاں، کامیابیاں، ناکامیاں اس کے آئیڈیا آف نوئنگ اینڈ بینگ کو شاداب کرتی ہیں، اور جو چیز اس کو مرجھا دیتی ہے، وہاں خزاں لے آتی ہے، وہ ہے غیر سنجیدگی،
متلون مزاجی، پختہ عہد و پیمان کی کمی، احساس ذمہ داری کا نہ ہونا، اور پھر اپنا تصور وہ کیا رکھتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے اور کیا بنانا چاہتا ہے۔ تو یہ ہر آدمی کے تجربے میں ہے کہ ذہن میں اس کی ایک سمجھ موجود ہے اپنی ضرورتوں کے ساتھ، اور ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ذہن میں ایک متناسب طاقت بھی حاضر ہے۔ تو یہ ہر شخص کے لیے تجربہ ہے، اس کی زندگی ہے کہ میں اگر پینٹر بننا چاہتا ہوں تو میرے یہ سب آئیڈیا جو ہے پینٹر کا اور اس کے ساتھ تعلق میں ذہنی سنجیدگی وغیرہ یہ سب پیدا ہوتی جائے گی۔ میں دنیا کمانا چاہتا ہوں تو یہ سب پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس میں یہ کہ چاہے دنیا کمانا میں ناکام رہوں اپنے اس مقصود اور مطلوب میں، لیکن یہ کہ میری ذہنی سرگرمیاں ناکامی کے اسباب کو دیکھتے ہوئے بھی ماند نہیں پڑتی، کیونکہ مجھے دنیا کمانا مطلوب ہے، میں اس سے کمیٹڈ ہوں۔ تو یہ جیسے فطرت ہے ذہن کی، اور اس کے لیے کوئی یہ نہیں کہ یہ افلاطون کے ذہن کا کام ہے، میرے دماغ کا نہیں۔ یہ اللہ نے اس دماغ کو بنایا ایسے ہے کہ اپنے مستقل مقصود کی طرف یکسو رہو، اپنی بتائی گئی حقیقت کے شعور کے ساتھ۔ یہ مقصد ہے ذہن کا۔ ذہن یکسوئی کے مادے پہ بنا ہے، تو اب یہ یکسوئی اس کے آغاز کو بھی ایک رکھتی ہے، اس کے اختتام کو بھی واحد رکھتی ہے۔ تو دو اٹل سروں پر، دو آئیڈیل کناروں میں یہ آتا جاتا ہے۔ تو ہمارا تو نہ کوئی آئیڈیل رہ گیا ہے، ہماری ضرورتیں حیوانی سطح سے اوپر نہیں رہ گئیں، ہماری شخصیتیں کسی اچھائی اور بڑائی اور سنجیدگی کے عناصر سے یا مطالبات سے بالکل محروم رہ کر بس اپنے دن پورے کرتی ہیں۔ تو ہم زوال کے دن گزارتے ہیں اٹھنے کی کوششوں سے بے نیاز رہتے ہوئے، اٹھنے کی کوششوں کی طاقت رکھتے ہوئے بھی گرنے کی حرکت کو برقرار رکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہی ہونا ہے جو اب ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس سے بھی بہت آگے جانی ہے اب بات۔ اگر ہم اب بھی خبردار نہ ہوئے، کم از کم اس قابل ہو جائیں کہ 5-10 ہزار آدمی پاکستان میں اس طرح کے پیدا ہو جائیں، پاکستان میں یا امت میں، تو اب مجھے بہت جیسے شوق سا بھی ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے، اور کیونکہ مجھے شعر وغیرہ ادب وغیرہ کی کچھ مشق ہے، تو میں جیسے اپنی بات کو خوبصورت اور گہرا بنانے کی کوشش کرتا ہوں، اس بات کو جو مجھے اللہ سے کہنی ہے، یعنی میں یہاں علامتی ہے کہ ایک بندہ ہے ٹوٹا پھوٹا سا کمزور، وہ مجاہدات کے راستے سے نہیں چل سکتا، تو اس کو بھی اللہ نے کچھ اپنی طرف آنے کا ایک سامان، ایک واسطہ، ایک صلاحیت دے رکھی ہے۔ تو وہ صلاحیتیں ہر آدمی کی الگ الگ ہوتی ہیں، یعنی جو اس کی بنیادی احساس کو جاری رکھنے والی صلاحیت، خیال کو دوام دیے رکھنے والی صلاحیت، ارادے کو اپنے میں مصروف
رکھنے والے مطلوب کے ساتھ تعلق نبھانے کی صلاحیت، یہ سب ہر آدمی کو فطری طور پر حاصل ہے۔ اب اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ اپنے مطلوب کو بلند کرتا جائے، اپنے ضروریات کو معیاری بناتا جائے، اپنے خیالات کو، سیلف لیسنس کو حاصل کرنے کی جو ذہنی خواہش ہے اس کو پورا کرتے ہوئے جیسے تصویریں بناتا رہے۔ تو تو مطلب یہ کہ ہر آدمی کو اس میں ایک صلاحیت ہے اللہ کا مقرب بننے کی، اللہ سے باتیں کرنے کی، اللہ کے بارے میں بندوں کی طرح سوچنے کی، اللہ سے اظہار محبت کرنے کی، اللہ سے اپنی دعائیں اللہ کے حضور میں اپنی دعائیں سجانے بنانے کی، یعنی حسن اظہار کے ساتھ اظہار ضرورت کر رہے ہیں ہم۔ تو یوں سمجھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرا دل بھی اپنے بہترین پوٹینشیل کے ساتھ اس میں مشغول رہے، اللہ سے تعلق کے جو بالکل نیچرل سے انداز ہیں اور اسالیب ہیں، بس دل اس میں مشغول رہے، دماغ اس کی طرف متوجہ رہے، یعنی بالکل سب کے لیے آسان بنا کے کہ ایک آدمی ہے جو چاہتا ہے اس کے دماغ کی بہترین صلاحیتیں اللہ کو حاضر رکھنے میں صرف ہوں، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کی بہترین قوتیں اللہ پر نثار ہوتے رہنے میں کام آئیں، اور یہ نثار ہوتے رہنا اس کے احساسات کو جنم بھی دیتا رہے، چلاتا بھی رہے، اور یہاں تک کہ وہ ان احساسات کو اپنی دانش میں خوبصورتی کے ساتھ اظہار دینے کی توفیق بھی پاتا رہے اللہ کی جانب سے۔ تو جیسے ایک زندگی ہے وہ اس میں گزر رہی ہے کہ یہ کرتے ہیں کہ اظہار محبت کر رہے ہیں، اظہار خشیت کر رہے ہیں، اللہ سے اس کی معرفت طلب کر رہے ہیں، اللہ سے اس کی خشیت مانگ رہے ہیں، اور ان سب کے پیچھے یہ ہے کہ یا اللہ مجھے جو جو صلاحیتیں مجھ میں رکھی گئی ہیں، جن کو کہتے ہیں بنیادی ملکات وجود، تو یا اللہ وہ سب آپ سے خاص ہوں، وہ سب چاہے چیزوں سے ہوتے ہوئے آپ تک پہنچیں، چاہے چیزوں کو بائی پاس کر کے آپ تک پہنچیں، تو یہ لمبا سفر یا چھوٹا سفر جو بھی ہے اس کی منزل آپ بنے، ذہن کی باخبری کے ساتھ اور دل کی جیسے فنائیت کے ساتھ، دل کی عاشقانہ وہ عاشقانہ جذبے کے ساتھ اور ارادے کی پختگی کے ساتھ۔ تو اس پہ جیسے عمل اب ظاہر ہے ہم کہاں سے کریں، لیکن یہ کہ اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، نہیں اپنی روایت میں دیکھا ہے کہ سب بڑے یہ کرتے رہے ہیں، سب بڑے، تو اسی سے جیسے حوصلہ مل جاتا ہے کہ بڑوں کا چلو قدم بھی بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ چھوٹے قدموں والے کو، گر گر کے بڑھنے والے کو بھی مایوس نہیں کرتا، محروم نہیں رکھتا۔ تو اس امید پر یہ سب کرتے رہتے ہیں۔ تو آج میں کچھ اپنے لکھی ہوئی کنٹینشنز، یہ ایک ادبی صنف ہے کنٹینشن رائٹنگ، یعنی قول نگاری، تو کچھ ایسے قول عرض کرتا ہوں جو جیسے اللہ کی طرف متوجہ رکھتے ہیں مجھے، یا اپنی ٹوٹی پھوٹی توجہ کے نتیجے میں مجھے سجھائی دیتے ہیں کہ یہ کہو، یا تو اللہ سے یہ کہو، یا اللہ کے حضور میں یہ مجھے حاصل ہوا ہے تو یہ اپنے دوستوں سے کہو۔ تو کیونکہ اللہ سے
متعلق ہر احساس، ہر خیال اور ہر اظہار وہ ججمنٹ جیسا ہوتا ہے، یعنی کلیئر ہوتا ہے اور تحکمانہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا معنی خود اللہ ہے نا، تو اس میں وہ نہیں ہوتی کہ شاید، بلکہ اس کا رنگ ہوتا ہے یقیناً۔ تو جو بھی اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے تعلق کو ظاہر کرے گا، اور اس تعلق سے جو اسے کچھ بھی نتائج اور انعامات نصیب ہوئے ہیں ان کا بیان کرے گا، تو وہ شکوہ کے ساتھ کرے گا اور تیقن کے ساتھ کرے گا۔ تو اس میں بھی مطلب شاید یہ لگے کہ یہ بہت تیقن سے باتیں کی جا رہی ہیں، یہ جیسے بہت کوئی ججمنٹس پاس کیے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے۔ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو خوشگوار مسئلہ، اور بندگی کی تمام آرزویں اس میں جیسے گندھی ہوئی ہیں، یا میں بندے کی حیثیت سے اللہ سے قرب، اللہ سے تعلق کی جو بھی خواہش اور فرمائش اس کو حضور عرض کرنے کے لیے رکھتا ہوں، ان سب کا آخری مقصود یا آخری نتائج میں سے ایک بہت ہی مرکزی نتیجہ یہ ہے کہ یا اللہ تجھے دیکھ لو، یعنی اللہ سے تعلق، جس تعلق کو ہم کریں حصی تعلق، جس کا ہم سب کو تجربہ ہے نا، بیٹوں سے تعلق، بیٹیوں سے تعلق، یعنی اس طرح کا تعلق جو ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا تعلق ہو نا، تو یہ ایبسنس پر راضی رہتے ہوئے پریزنس کی تمنا کی طرح ہوتا ہے کہ یا اللہ میں شکایت نہیں کر رہا کہ آپ دکھائی نہیں دیتے، میں تو اس پہ بس اپنا شوق بتا رہا ہوں، باقی یہ کہ آپ دکھائی نہیں دیتے، اسی سے تو میرا شوق دید بڑھتا ہے۔ جو دکھائی نہ دینے پر راضی ہے آپ کے، وہ آپ کو دیکھنے کی خواہش میں شدت کی انتہا تک پہنچتے ہوئے بھی مؤدب رہے گا، کیونکہ آپ سے تعلق کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جو مزید عاجزی اور مزید ادب اور مزید ہیبت نہ سکھائے۔ تو بس اسی طرح کی ایک آرزو ہے۔ تو یہ جو دیکھنے نہ دیکھنے کا مسئلہ بہت زندہ مسئلہ ہے لوگوں کے لیے۔ تو اب اس میں پہلا قول سناتا ہوں کہ جو اسے نہ دیکھنے میں اندھا رہا، اسے ظاہر ہے اللہ، جو اسے نہ دیکھنے میں اندھا رہا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بھی نابینا رہے گا۔ یہ ہے وہ اصول جو دیکھنے کی خواہش کو سچا بناتا ہے، یعنی اگر دیکھنے کی خواہش واقعی سچی ہے، وہ محض تجسس نہیں ہے کہ وہ پردہ اٹھ جائے اور دیکھ لوں، بالکل نہیں۔ دیکھنے کی خواہش اگر واقعی سچی ہے اور نہ دیکھ سکنے پر راضی رکھتی ہے، تو وہ پھر ایسی ہوگی کہ نہ دیکھتے ہوئے اللہ اسے اپنے حضور میں رکھے گا، یعنی نہ دیکھنے کے ماحول میں اللہ اپنے مؤدب طالب دید کو گویا دیکھنے کے باطنی حال میں رکھے گا، اس کی خارجی شہادت کوئی نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ اللہ کو گویا دیکھنے کے حال میں رہے گا، یہ کاملین کی بات ہے۔ نہ دیکھنے اور دیکھنے کا کوئی وہم بھی لائے بغیر
وہ دیکھنے کی کیفیت میں اللہ کی مہربانی سے رہے گا۔ اور دوسرا یہ کہ وہی آدمی اب دوسرے طالبان دید کو جیسے نصیحت کر رہا ہے کہ ارے تم لوگ یہ اللہ کا اندیکھا پن ما سوی اللہ کے اندیکھے پن سے بالکل مختلف ہے۔ یعنی اللہ کے سوا اگر کوئی چھپا ہوا ہے تو اس سے تعلق کی کوئی صورت نہیں ہے، یعنی کوئی کورسپونڈنگ صورت نہیں ہے۔ یہ صرف اللہ ہے جو غیب مطلق میں، یعنی جس میں امکان ہی نہیں ہے دیکھے جانے کا، ایسی سچویشن میں وہ اپنے غیاب پر راضی اپنے طالب دید بندے کو کورسپونڈنس میں رکھتا ہے۔ یعنی صرف وہ ہے جو جو اپنے دیکھنے کی خواہش رکھنے والوں کی یہ خواہش پوری کرتا ہے، نہ دیکھ سکنے کے یقین کو مزید پختہ کرنے کے لیے اس بات کو سمجھیں۔ تو اس میں یہ کہ اسے کہا کہ یہ سب بہانے نہ کرو کہ اللہ تو بالکل ہی چھپا ہوا ہے، اب ہم کیا کریں۔ یہ بہانے ہیں، یہ جو یہ یہ ڈھکوسلا ہے، یہ بھاگنے کا ہیلا ہے کہ کوئی بھی اے والی گہرائی یا احساساتی رفعت پیدا ہو اللہ کے نام سے تو اس پہ جو ہے وہ لٹرلسٹ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بالکل نہیں، اللہ ہمارا ہے اور ہمارا اظہار احساس ادراک سب اللہ اورینٹڈ ہے۔ تو اب اس پہلو سے دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب نہ کہو کہ اسے تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، تو مجھے جو دکھائی دے رہا ہے میں اسی میں جی لگاؤں اپنا۔ یہ سمجھ ہے نا کتنی خطرناک بات ہے۔ تو کہتا ہے یہ جو دکھائی دے رہے ہیں یہ دیکھنے کے لائق نہیں ہیں۔ دیکھنے کی منزل وہی ہو سکتا ہے جو دکھائی نہ دے۔ تو تم بے وقوفی نہ کرو اور یہ سمجھ لو کہ وہ بندہ جو غیاب میں یہ کہتا رہا کہ اللہ تو دکھائی نہیں دیتا، اللہ کو اللہ یہ چیزوں کی طرح نہیں دکھائی دیتا، مجھے تو کبھی احساس ہی نہیں ہوا اللہ کو جیسے دیکھ لینے کا، تو میں تو جب بھی اس کی طرف تخیل کی آنکھ بھی ڈالتا ہوں تو وہاں مکمل اندھیرا ہے۔ اب یہ بات وہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن یہ کہ وہ اس پر راضی ہو گیا، یعنی اللہ کو دیکھنے کی عاجزانہ طلب اور مؤدبانہ اشتیاق سے اس نے دوری جو ہے وہ قبول کر لی، اس کا خاتمہ قبول کر لیا۔ یہ جاہل ہے، یہ سنگ دل ہے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو نہ دیکھنے میں اللہ کو یاد نہیں کرتا رہا، یہ چیزیں اس جو دکھائی دیتی ہیں یہ اللہ کو یاد نہیں کرواتی رہیں، یہ اللہ کے ظہور کا نظام اگر اس کی آنکھ سے اوجھل رہا بالواسطہ ظہور کا، تو جس نے بالواسطہ صفاتی اور افعالی ظہور کو اور مذکرات کو نظر انداز کیے رکھا اور ان کی طرف سے یعنی وہاں تک دیکھنا ہی نہیں شروع کیا، تو وہ اندھا رہا، یعنی دنیا میں۔ تو وہ جب آخرت میں رویت جس طرح کی بھی نصیب ہوئی، یہ وہ بد نصیب ہے کہ بالفرض محال اگر یہ اللہ خود کو اسے دکھا بھی دے، یعنی اللہ دوسروں کو اپنے سچے طالبوں کو دکھائی دے رہا ہے، وہاں یہ پہنچ کے یہ نہیں، وہاں دکھائی دینے سے میں بھی دیکھنے سے محروم رہے گا۔
تو اللہ ایسا اندھا نہ بنائے کہ یہاں بھی ہم نے نہیں دیکھا وہاں وہ دکھائے گا تو ہم دیکھ ہی نہ سکیں، کیونکہ اب ہم نے اپنی آنکھوں کو اللہ کے غیب سے مانوس رکھا ہی نہیں۔ بینائی غیب سے مانوس ہو جانے کے بعد بڑھتی ہے۔ تو خیر یہ ہو گیا۔ ایک یہ کہ میرا اللہ سے بڑا جیسے ایک والہانہ عاشقانہ تعلق ہے، وہ ظاہر ہے سب کچھ ہے وہ میرا، اب لفظوں میں جو کچھ ہے وہ میرا، مطلب میں اس کے علاوہ کوئی نسبت رکھتا ہی نہیں ہوں۔ لفظ یعنی ہمارا ڈسکورس یہ ہے کہ بندہ وہ جو اللہ کے سوا کوئی پہچان نہ رکھتا ہو۔ تو اب یہ بڑی ذمہ داری ہے نا، اور اگر اسے ہم اپنی قوت کار پر اعتماد کرتے ہوئے اٹھائیں گے تو ہمیشہ ناکام رہیں گے، کیونکہ ہم اس اس اصول اور اس حال کا جو بیج ہے اسی کو نہیں دیکھ رہے۔ تو اگر بیج کے بغیر خلا میں پیڑ ہم تعمیر کریں گے، اگانے کی کوشش کریں گے، تو وہ مسلسل جیسے ناکامی، مایوسی اور اپنے آپ پر نفرین، اس طرح کا ایک پریشان کر دینے والا ایک جیسے دینی شخصیت کا وہ پورشن سا بنے گا جس میں پریشانی اور ڈپریشن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میری پہچان اللہ کا بندہ ہونا ہے۔ اب اس بات کو کم ذہن لوگ بھی نہیں سمجھ پاتے، اور دنیا دنیا کی طرف لپکنے والا دل رکھنے والے لوگ بھی اس کو نہیں بوجھ پاتے۔ تو اگر ان دونوں مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے تو پھر تم دیکھو کہ یہ مسئلہ ہے کہ جو تمہارے سامنے مقصود دیا گیا ہے کہ بھئی ہم تمہاری پہچان ہے، واحد پہچان ہے، تو یہ حاصل کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے، اور بہت آسان، بہت نیچرل۔ ذہن میں ایک فیصلے کی طرح رکھو، دل میں سب سے بنیادی جذبے کی طرح رکھو، ارادے میں سب سے بڑی مراد کی حیثیت سے اسے حاضر رکھو۔ وہ دو فقرے ہیں، بلکہ ایک فقرہ ہے کہ یاد رکھنا یہ پہچان ہونا کس لیے ہے کہ تمہاری پہچان ہے، یعنی تم موجود بھی ہو، زندہ ہو تو بھی تمہاری پہچان وہی ہے، اور تم مر کے دفن ہو گئے تو بھی لوگ کہیں گے یہ اس کی قبر ہے۔ تو پہچان سے آدمی محروم نہیں ہوتا، زندگی اور موت اس کی پہچان کو متاثر نہیں کرتی، مطلب برقرار رہتی ہے، اور زندگی والی پہچان موت کے بعد بھی۔ تو اس کو دیکھے کہ تمہیں جب یہ تجربہ ہے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ جیسے ہمارے نظام وجود میں شامل ہے، فطرت وجود میں داخل ہے، تو یہ کرو، اور بس ہم تمہیں بتائے وہ بس اتنا کرو کہ اس فقرے پر ایمان لے رکھو، یقین رکھو، دل کی پوری وہ وہ مطلب پورے پیشن کے ساتھ، وہ یہ اب یہ قول ہے، تم ہو تو بھی اس کے، تم ہو تو بھی اس کے، تم نہیں ہو تو بھی اس کے۔ جیسے جیتے ہوئے میرا نام ہے جاوید، مرنے کے بعد بھی نام جاوید ہی رہے گا، اور کیا رہے گا؟ تو مرنا گویا نہ ہونے کا ایک بہت ادنا سا مظہر ہے نا، اور جینا ہونے کا ایک بہت معمولی سا اظہار ہے، عارضی اظہار ہے ہونے کا، اور مرنا نہ ہونے کا عارضی پڑاؤ ہے، وہ نقاب ہے نہ ہونے کی۔
تو جب تمہیں موت نہیں چھپا سکتی، زندگی تم پر پردہ نہیں ڈالتی، جو پردہ تم نے اپنے چہرے پر سے زندگی میں اٹھایا تھا، وہ پردہ مرنے کے بعد بھی تم پر سے اٹھا ہی رہا، تم اسی شناخت کے ساتھ مطلب یاد رکھے گئے۔ تو اب اس کو اس نظام قدرت، نظام فطرت، اس انتہائی نیچرل تقاضے کو اب اس طرح سمجھو تاکہ یہ بھی اسی فطری انداز سے پورا ہو جائے، یعنی جو شناخت والے معاملہ ہے کہ بس تم یہ جان لو کہ تم ہو، یعنی تم وجود والے ہو تو بھی اس کے ہو، یعنی یہ وجود تمہارا نہیں ہے، تم جس وجود سے موجود ہو وہ وجود اس کی ملکیت ہے، اور تم اس کے مملوک ہونے کی ایک طرح کی نشانی بن گئے کہ تم اپنے موجود ہونے سے اس کی ملکیت ہو، اور جب تم معدوم ہوگے یا تمہارا بہت بڑا حصہ معدوم بھی ہے، تو جتنے تم موجود ہو وہ تو بھی اس کی ملکیت ہو، جتنے تم معدوم ہو یعنی اپنے لیے معدوم ہو، وہ تمہارا معدوم سیلف بھی اسی کا مال ہے، اس کا حکم دونوں پر چلتا ہے، اس کی ملکیت دونوں پر ثابت ہے، اور تمہارا معدوم سیلف بھی تمہاری بے خبری کی وجہ سے شناخت نہیں رکھتا نا، تو تم اگر یہ طے کر لو کہ تم اس کے ہو اپنی تمام حالتوں میں، اپنی تمام شناختوں میں، اپنے تمام جو ادوار وجود ہیں ان میں، تو تمہارا یہ عمل تمہارے معدوم وجود کو بھی شناخت فراہم کر دے گا، اسے بھی تمہارے لیے بندگی میں کی تکمیل کا ذریعہ بنا دے گا۔ تو بندہ کون ہے؟ جو یہ کہہ سکے میں ہوں تو بھی اپنے مالک کا نہیں ہوں، ظاہر میں بہت نہیں ہوں، کیونکہ میرا ہونا جتنا مجھ پہ ظاہر ہے اتنا میرے وجود کے حقائق مجھ پر منکشف نہیں ہوئے، تو میں اپنی نسبت سے معدوم ہوں، اپنے خیال میں موجود ہوں۔ تو دونوں، جب بھی مجھے اپنے معدوم ہونے کا آئیڈیا آئے تو بھی اس کا، جہاں میں اپنے موجود ہونے کا کوئی دعویٰ بنانے لگوں تو بھی اس کا ہوں، تو میں دعویٰ نہ وجود کا کر سکتا ہوں نہ معدوم ہونے کا کوئی وہ کہہ سکتا ہوں کہ میں یقیناً معدوم ہوں، خود اپنے عدم سے معدوم ہوں، مطلب خیر اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں تو اس میں نہیں جاتے، لیکن بس سادہ لفظوں میں کہ یا اللہ میں جتنا ہوں اپنے شعور اور اختیار میں وہ بھی تیرا ہوں، اور جتنا میں اپنے شعور اور اختیار سے باہر ہوں، تو یا اللہ یہ کہنے کی برکت سے اس کی طرف سے بھی مجھ سے یہ کہلوا لیجئے، آپ جانتے ہیں میں تو بالکل تیار ہوں کہ جتنا میں نہیں ہوں وہ بھی تیرا ہوں۔ تو اب میرے اندر جو میرے نہیں ہونے کا دائرہ ہے وہ بہت بڑا ہے، یعنی میری شخصیت کا بہت بڑا حصہ میرے شعور اور میرے اختیار سے باہر ہے، یہ میں جانتا ہوں، تو یا اللہ وہ بھی میں تجھ پہ نثار کرتا ہوں، یا اللہ اس خارج از اختیار اور ماورا ذہن میں کو میری طرف سے قبول فرما لیجیے، یعنی میں پھر اب پورا کا پورا آپ کا ہوں، اور یا اللہ مجھے اس طلب میں جیسے سچا بنا کے اس طلب کو پورا بھی فرما دیجیے۔ تو یہ لیکن یہ کہ یہ فقرہ جو ہے نا
اس کو اس طرح جیسے گھڑنے اور بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ الگ سے تاثیر پیدا کرے، یعنی چاہے پورا سمجھ میں نہ آئے، ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، تو لیکن یہ کہ اس کا سائز اتنا بڑا ہے اور اس میں اللہ پر بھروسہ اتنا زیادہ ہے، تو اللہ پر بھروسہ ہمارے علم کے مطابق تھوڑی ہوتا ہے، اللہ کے لیے تو محال بھی ہم ممکن مانتے ہیں نا، تو اس کو ذرا سا ذہن میں رکھ کے اللہ سے غیر مشروط تعلق کو، اب میں جیسے کہتا ہوں کہ میں ہوں تو بھی تیرا، میں نہیں ہوں تو بھی تیرا، یا اللہ قبول فرما۔ تو اب وہ کیا پتا کوئی بہت ہی بڑا واقعہ ہو جائے، وہ ہو جائے اللہ کرے آپ لوگ کے ساتھ، تو مجھے بھی بتائیے گا۔ ایک قول ہے، یہ ابھی جو میں نے پڑھے ہیں یہ ایک طرح سے اللہ کی محبت کے غلبے سے ہیں۔ اب ایک قول ہے جو اللہ سے عارفانہ، اللہ سے تعلق کا ایک عرفانی نتیجہ ہے، خام صحیح، ادھورا صحیح، چھوٹا صحیح، لیکن اس میں اس کی جو ساخت ہے اس کنٹینشن کی، وہ جیسے عاشق کو اللہ نے اس کا کوئی راز اس پر کھول دیا، یعنی اللہ اپنا علم بلا واسطہ معرفت نہیں دیتا، وہ خود کو منکشف کرتا ہے اپنی خدائی سے مانوس ہونے کے لیے۔ جتنا خود کو جانتے جاؤ گے، جاننے کے معنی میں، جتنا خود کو جانتے جاؤ گے اتنا اللہ کی معرفت میں ترقی ہوتی جائے گی۔ تو اس پہلو سے عارفانہ فائدہ، کہ جیسے فرشتہ کوئی کہے ہم سے، ہم اس کو نقل کر رہے ہیں، بھئی یار بڑا شرف ہے ہمارا، وہ ہے کہ آدم کا بیٹا فنا پائے گا، یعنی یقیناً آدم کا بیٹا فنا پائے گا مگر معدوم نہ کہا جائے گا۔ اب یہ رحمت ہے، آدم کا بیٹا فنا پائے گا مگر معدوم، یعنی نتھنگنیس میں گم، معدوم نہ کہا جائے گا، اور بقا پائے گا، جس طرح یہ یقینی کہ فنا پائے گا اسی طرح آدم کا بیٹا فنا پائے گا، معدوم نہ کہا جائے گا، اور بقا پائے گا مگر موجود نہ کہا جائے گا۔ یا اس میں جو باریکی ہمیں اپنے طور پہ ٹوٹی پھوٹی نظر آتی ہے، وہ اگر آ جائے تو بہت ہی، ہمارا دماغ بہت ترقی کر جائے گا، ہمارا ذوق بہت بلند ہو جائے گا، اور ہم خوبصورتی کی ذرا لطیف گہرائیوں سے آشنا ہو جائیں گے۔ وہ کہ میں فنا پاؤں گا، یقینی فنا پانے سے مراد یہ، پہلی مراد یہ کہ میں مروں گا، ظاہر ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ مجھے معدوم نہیں کہا جائے گا کہ گیا، بس قبر میں گیا اور بس اب نتھنگ ہے، یہ نہیں کہا جائے گا۔ قبر میں میرا مردہ بھی ایک حالت وجود میں ہے، چاہے وہ مٹی میں مل جائے، چاہے وہ ہواؤں میں وہ مٹی اڑ جائے، میرا ذرہ ذرہ موت کے بعد بھی حالت وجود میں ہے، تو اس لیے میں معدوم نہیں کہلا سکتا۔ اور پھر جین مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، ابدی زندگی پائے گا، موت سے آزادی حاصل کرے گا،
یعنی بقا پائے گا، تو وہ بقا پا کر یہ نہ سمجھے کہ مجھے موجود کہا جائے گا، بقا پانے کے بعد بھی اسے موجود نہ کہا جائے گا، فنا کا شکار ہو جانے کے باوجود اسے معدوم نہ کہا جائے گا۔ جس نے اپنی اس حیثیت کو جیسے ایکسپیرینس کرتے ہوئے یا اللہ کہا، تو وہ بندگی کا جوہر چکھ لے گا۔ یا اللہ میں کیا ہوں، فنا ہو گیا تو فنا معدوم کا ہی خطاب نہیں مل پا رہا، نہیں مر گئے تو چلو معدوم ہی ہو جاتے، معدوم بھی نہیں ہے۔ اور جب ملے گا کہ بھئی اب ہمیشہ کی زندگی ہے، تو اس وقت جیسے ایک خوش فہمی سی ہوگی کہ چلو اب تو موجود کہا جائے گا، اب تو موت نہیں ہے، تو وہاں بھی جا پر چلے گا کہ نہیں، موجود نہیں، تم موجود نہیں ہو۔ تو یا اللہ مجھے اپنا معدوم نہ ہونا اور ساتھ ہی ساتھ موجود نہ ہونا بس عرفان فرما دے، مجھ پر القاء فرما دے اس کی بات، یا مجھے اس کا ذوق اور اس کا ذائقہ چکھا دے۔ تو اب اس بالکل مکمل اجنبی ماحول میں کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، اتنا حیران کن ماحول ہے، یا اللہ نہ میں معدوم نہ موجود، یا اللہ بس مجھے اس میرا یہ نہ ہونا اور وہ نہ ہونا دونوں کو اپنے ہونے پر یقین کا زیادہ کارگر اور مؤثر ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ میرا معدوم و موجود نہ ہونا، یا اللہ تجھ پر نثار ہوتے رہنے کی قوت بن جائے، بغیر کسی دعوے کے نثار ہوتے رہنا، یعنی میں تجھ پر نثار ہوتا رہوں، فنا ہوتا رہوں، اور فرشتوں کو اپنا نام نہ لکھنے دوں۔ یا اللہ میں اس طرح آپ پر فدا ہوتا رہوں کہ جیسے دل میں ایک خواہش سی ہو، بچکانہ سی، یہ بڑائی رکھنے والی خواہش نہیں، کہ بچکانہ سی ایک خواہش ہو کہ آپ کے سوا میرا نثار ہونا کوئی نہ دیکھے۔ تو اب یہ آدمی ہے کہ جو فنا پائے گا مگر معدوم نہ کہا جائے گا، معدوم نہ کہلانا شرف ہے، اور بقا پائے گا مگر موجود نہ کہا جائے گا، تو بقا پانے کے بعد موجود نہ کہلانا ایک فضیلت ہے۔ یہ میری حقیقت ہے کہ بقا پاؤں گا اور موجود نہ کہا جاؤں، اور وہ میری جو ہے وہ میرا شرف ہے۔ تو واضح ہے نا یہ بات؟ اسی طرح وجود و عدم کی کیٹیگریز میں، کیونکہ یہ سب سے بیسک کیٹیگریز ہیں، غور و فکر کی، علم کی، ذہن کی، حتیٰ کہ قلب وغیرہ کی بھی، یعنی آدمی کے تمام معلومات اور تمام محسوسات وغیرہ تخیلات وہ وجود اور عدم کی بائنری میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت اہم، بہت مرکزی چیز، بنیادی چیز ہے۔ تو وجود و عدم ہی کے حوالے سے جسے اللہ دیکھے وہ موجود ہے، اور جو اللہ کو دیکھے وہ معدوم ہے۔ ہم موجود ہیں اللہ کے دیکھنے سے، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے تم، تو ہم موجود ہیں، اس میں شک نہیں۔ اور لیکن یہ کہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم بھی جواب میں ایک مفروضہ بنا لیں کہ جیسے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم بھی اسے دیکھ رہے ہیں، یا ہم بھی اسے اسی طرح دیکھ لیں جیسے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم اسے اپنی خواہش دید و تصور زیارت کے مطابق دیکھ لیں جیسے اور چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو ایسا آدمی معدوم ہے۔
تو جو اللہ کو، جس نے اللہ کو دیکھا ہے ایز سچ، وہ معدوم ہے، مطلب وہ ہے ہی نہیں، ایسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ایک مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دیکھنے کے بعد موجود ہونے کا کوئی امکان ہے؟ جب اللہ ظاہر ہے تو کچھ بھی اظہار میں نہیں ہے، اللہ باطن ہے تو کچھ بھی مخفی نہیں ہے، اس اس پردے میں اور کوئی نہیں چھپا ہوا، جس پردے کو اللہ نے اپنے اخفاء کے لیے بنایا ہے۔ جسے اللہ دیکھے وہ موجود ہے، بس اللہ کو دکھائی دیتے رہو تو موجود ہو۔ اب یہ یقین ہے ہمیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہمیں اپنے وجود پر ناقابل، موجود ہونے پر ناقابل تردید شہادت حاصل ہے کہ دیکھتے نہیں ہو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور اللہ جسے دیکھتا ہے وہ چھپ تو سکتا ہے، معدوم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا دیکھنا عدم کو محال کر دیتا ہے، لیکن ہماری طرف سے اللہ کو دیکھنا وہ وجود کو محال کر دیتا ہے۔ ہم وجود کو ہماری نسبت سے موجودیت محال ہے، اللہ کی نسبت سے معدومیت ناممکن ہے۔ اس کو بس ذرا تھوڑا سا چمک دمک کے ساتھ محسوس کریں، اس کو جیسے موجودہ ذہانت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ہمارا پیشن ہے، اور پیشن سے پڑھ کر ذہن کی تربیت کرنے والی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو یہ ہوگا جو اللہ کو دیکھے وہ معدوم ہے، تو اس میں ایک ادبی بھی ہے کہ اللہ کو دیکھنے والا موجود کہیں نہیں ہو سکتا، اور اللہ جو ہے وہ اللہ کی نظر میں ہے، لیکن گہرا مطلب یہ ہے۔ اسی طرح وہی ہونے کے موضوع پر، یہ کون سی جگہ ہے؟ ایک آدمی سفر میں کھینچا چلا جا رہا ہے، یعنی اللہ نے کوئی مقناطیس اپنی طرف سے لگایا، اور اس کی کشش سے، اللہ کے اذن سے ایک آدمی اللہ کے قرب کی منزلیں طے کرتا جا رہا ہے، اور ایک جگہ جیسے بیچ میں رکا، اور وہ کوئی بہت آگے کا پڑاؤ ہے، تو جہاں وہ رکا ہے اس ماحول میں، اس جگہ کو دیکھ کر، یہ دنیا کو چھان لینے والا آدمی اس جگہ کو نہیں پہچان پایا۔ جس نے ناسا کی تصویریں دیکھی ہیں وہ اس جگہ کو نہیں پہچان پایا، مطلب وہ اسپیس کی طرح ہے ہی نہیں، اور جگہ ہے، یا جو بھی تصور کرتے جائیں، یہ کون سی جگہ ہے؟ اب یہ انتہائی حیرت ہے، اس کو حیرت کے معنی میں لیا جائے کہ یہ تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اسپیس ہے یا نہیں، اسپیس ہے تو مٹیریل ہے یا نہیں، وغیرہ وغیرہ، یہاں ٹائم پایا جاتا ہے یا نہیں، تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ تو ایک مکمل بے خبری اور بے بسی اور حیرانی کے ساتھ وہ خوش نصیب اپنے سے پوچھتا ہے، یعنی مایوس ہو کر نہیں، بندگی کی روح یعنی بے بسی اور عاجزی کو زندہ حالت میں پہلی مرتبہ اتنا مکمل دیکھتے ہوئے اب وہ پوچھ رہا ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں ہونا بے صبری ہے، اور نہ ہونا ناشکری۔ یہ میرا دل کہتا ہے کہ جیسے ہم لوگ اگر اس کا کچھ بنا لیں، کچھ ایسی چیز کہ وہ پی لیں، تو بس اب ہمیں، شاید مجھے کم از کم، کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ جائے گی۔
کہ اگر یہ ریئلائزیشن، یہ حیرت، اور اس کے پیچھے یہ یقین کہ یہ بہت ہی بڑی جگہ ہے، یہ جگہ اللہ کی جگہ ہے، یہ پورا یقین، تو دنیا تو دوری کے، کائناتیں دوری کے مادے سے بنائی گئی ہیں، تو یہ جگہ جو ہے اس کا مادہ تو قرب کے مادہ لگتا ہے، تو میں قرب کے مٹیریل سے بننے والی جگہ پہ پہنچ گیا ہوں، یہ یقین ہے کہ یہ اللہ کے مقرب کی جگہ ہے۔ حیرت یہ ہے کہ یہاں پہنچ کر مجھے کتنی بڑی معرفت حاصل ہوئی، ایسی معرفت جو میری خود شناسی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ محض اللہ کا انعام ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ آدمی خود کو سمجھنے کی کوششیں کرتے ہوئے اپنے ماحول کو سمجھ لیتا ہے، ان چیزوں کو جان لیتا ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خالص باہر سے آئی ہوئی ہوتی ہیں، مطلب ان کی طلب کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ نہیں، ایسا پانی مجھ پہ برس گیا جس کی مجھے پیاس ہی نہیں تھی، اور اس پانی کی قدر و قیمت مجھے معلوم ہے، تو اب میری جو حالت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ تو اس طرح کی حالت ہے کہ اس کی طلب بھی بڑے لوگوں کو ہو سکتی ہے، تو یہ مقام قرب ہے۔ اب اس کو ہم حیرت کو ہٹا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ مقام حضور ہے، یہ اللہ کی حضوری کے اعلی مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے، جہاں تمہیں پہنچایا گیا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ نے خود کھینچا ہے تمہیں یہاں تک، خود سے کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا یہاں تک، تو دیکھ نہیں رہے کہ یہ جگہ کیسی جگہ ہے؟ یہ جگہ الہی مکان ہے، اور تمہیں نہیں محسوس ہو رہا کہ تم اگر کہو کہ میں ہوں یہاں پہ، تو وہ لگے کہ جلدی کر رہا ہوں، اتنی بڑی منزل پر پہنچنے کے بعد بھی مجھے اپنا ہونا جو ہے وہ ہونے کا دعویٰ یا ہونے کا احساس جیسے جلد بازی اور بے صبری ہوگی۔ اللہ کا مقرب جلد باز اور بے صبرا نہیں ہوتا، تو اس مقام حضور میں ہونا، یہ ادراک کہ میں ہوں اس مقام حضور پہ، یہ بے صبری ہے، کیونکہ وہ والا مقام حضور تو ابھی بعد میں آنا ہے، اور پھر نہ ہونا کہ چلو ہونا بے صبری ہو گیا، پتہ چل گیا کہ بھئی جلدی نہ کرو، ابھی پتہ نہیں کیا ہونا ہے، تو پھر آدمی کہتا ہے چلو ہم نہیں ہیں، ہونے پہ صبر کی تلقین ہو رہی ہے، تو اب ہم کہتے ہیں چلو ہم نہ ہونے پر راضی ہیں، اب اس میں کوئی منفی پہلو تھوڑی ہے۔ تو اگر میں نے یہ کہہ دیا وہاں پہنچ کے کہ یا اللہ میں ہونے میں بے صبری نہیں کر رہا، نہ ہونے پر جو ہے راضی ہوں، تو یہ ناشکری ہے۔ اس سٹیج کا وہم باندھ کے بھی دیکھا جائے نا، تو آدمی کو جیسے وجد آتا ہے، یعنی بہت زیادہ بامانی اور بہت زیادہ دیر اندر تک تاثیر رکھنے والی کچھ جیسے ایک ہوا سی اندر چل پڑتی ہے، یہ کوئی بھی کر کے دیکھ لے کہ اللہ کی حضوری میں اپنا وہ کوئی دعویٰ یا یہ کہ میں ہوں اللہ کی حضوری میں، احساس وجود کے ساتھ اللہ کی سچی حضوری، واقعی حضوری میں احساس وجود بے صبری ہے۔ ابھی تم کہاں ہوئے ہو؟ تم تو غیاب سے بنے ہوئے ہو، تمہارے وجود کا تانا بانا غیاب سے بنا تھا، تم نے اس کا ماشاءاللہ خوب حق ادا کیا، اب تمہارا وجود ثانی ہے جو حضور سے بنا جائے گا،
تو یہ حضور واقعی کا پہلا درجہ ہے. تو آگے کے درجات کا انتظار کرو نا، تم مرحلہ تخلیق میں ہو. تو ابھی سے نہ کہو میں خلق ہو گیا بس کافی ہے، تو یہ بے صبری ہے. لیکن تم ہو، یعنی وہ جو اس پروسیس میں ہے، ہونے کے ڈیوائن پروسیس میں، وہ اگر یہ کہے کہ چلو یار ہم تو ہیں ہی نہیں تو بس نہیں ہیں، تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم نہ ہوں، تو ہم نہ ہونے پہ راضی ہیں. وہ ہماری ناشکری ہوگی کہ نہیں اب آگے اس وقت تک نہیں جاؤ گے جب تک نہ ہونے کے ججمنٹ کو ناشکری سمجھ کر اس پر توبہ نہیں کرو گے. ہونے پر بھی معذرت کرو اور نہ ہونے پر توبہ کرو، ناشکری ہے یہ. تو اللہ اس پیراڈاکس تک ہمیں پہنچا دے جہاں ہونا اور نہ ہونا یہ جیسے آخری پنجرے ہیں. ہونا اور نہ ہونا یہ میرے اور اللہ کے درمیان میری نسبت سے آخری دو قیدیں ہیں، دو کنڈیشنز ہیں، دو پنجرے ہیں. تو اللہ جس پرندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے وہ بس ان پنجروں میں سے نکلتا ہے اور بس صحیح ہونا بھی میسر آ جاتا ہے اور پسندیدہ نہ ہونا بھی حاصل ہو جاتا ہے. پھر یہ پرندہ ہونے نہ ہونے سے آزاد ہے. اب آپ اس حال کا کوئی تصور کر کے دیکھیں تو کچھ نہ صحیح تو بہت اچھا لگے گا. اللہ سے محبت بڑھے گی، اللہ کی ہیبت بڑھے گی، اور اپنی معنویت، آپ کی اپنی معنویت اور حیثیت ایک فخریہ جذبے سے، عاجزی کے ساتھ فخریہ جذبے سے جیسے آپ کو ایکسپیرینس ہونے لگے گی